اللہ کا شکر ہے बर वक्त ایکشن لیا سیکیورٹی نے اور اس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس بندے کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان فائرنگ میں زخمی ہوئے ہیں اور ان کی حالت اس وقت خطرے سے باہر ہے۔ بالکل خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ ابراہیم یہ پیش آیا ہے۔ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان کے اندر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس طرح کے واقعات سانحہ کا آغاز ہوا ہے۔ بالکل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کی گئی، کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب محفوظ رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے اور نہ جانے کب تک ریپیٹ کرتی رہے گی۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ جو ہے اس کے اندر عمران خان صاحب محفوظ رہے، لیکن بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اور بھگدڑ مچنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے جب واقعات پیش آتے ہیں بھگدڑ مچنے کے، کہ اس میں بھی لوگ زخمی ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ کوشش یہی ہے اللہ کرے کہ خدا نخواستہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اور فوری طور پر معاملات کو کنٹرول کر لیا جائے۔ لوگ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور ہم اپنے ناظرین کو گاہے بگاہے آگاہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہے گا، ہم آپ سے تفصیلاً ڈیٹیلز بھی آپ کو دیتے رہیں گے اس واقعے سے متعلق، اور آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے گا، کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جس سے ملک و قوم کو نقصان ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں ہماری اپنی ہی ہیں اور ہم نے ہی اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اور فائرنگ کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان اس واقعے کے اندر زخمی ہوئے ہیں، اور مزید کیا ڈیٹیلز ہیں واصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واصف، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ حالات اس وقت انڈر کنٹرول ہیں اور کہاں پہ منتقل کیا گیا عمران خان صاحب کو اور فیصل جاوید اور دیگر زخمی جو ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ فواد چودھری نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ عمران خان کی ٹانگ کے اوپر گولی لگی ہے جس میں وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کا خاصا خون بہا، اس کے بعد ان کو یہاں سے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ جو وزیر آباد میں جو نجی ہاسپٹل ہے وہاں پر منتقل کیا ہے، کچھ کو یہاں پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ فیصل جاوید بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، 2 MPS دیگر کا بھی کہا جا رہا ہے جو کہ سیالکوٹ وزیر آباد سے ان کا تعلق ہے، اور عمران خان کے کچھ جو گارڈز ہیں وہ بھی اس واقعے کے اندر زخمی ہوئے ہیں، ان کو ہم نے خود یہاں پر دیکھا۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان کے جو کارکنان یہاں پر موجود ہیں ان میں غم و غصہ ضرور موجود ہے، لیکن انتہائی منظم ہے، اور انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی کام نظر نہیں آیا کہ جس سے لگے کہ مزید یہ جو معاملہ ہے فساد پیدا ہونے کی کوئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ جو پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے مسلسل کنٹینر سے کہا جا رہا ہے کسی بھی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے جو تمام جو یہاں پر موجود کارکنان ہیں وہ انتہائی پرامن طریقے سے یہاں پر کھڑے ہیں۔ جس شخص نے یہاں سے فائرنگ کی اس کے بارے میں 2 اطلاعات آ رہی ہیں کہ یا اس نے کنٹینر کے نیچے سے فائرنگ کی ہے، اور یا پھر جو کنٹینر کے بالکل ساتھ ساتھ، اگر میرے کیمرہ مین دکھائیں تو یہ ساتھ ساتھ بالکل انتہائی کلوز جو مکانات ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ سب سے زیادہ جو یہ چیز کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو جس شخص نے فائرنگ کی ہے وہ ان عمارتوں کے اندر موجود تھا۔ نیچے سے فائرنگ اس لیے نہیں بنتی کیونکہ وہاں پر نیچے بہت زیادہ رش تھا، کنٹینر کے ساتھ انتہائی کلوز سے تمام جو پولیس کے اہلکار، ریٹ اہلکار اور جو کارکنان ہیں، شبہ یہ ظاہر کیا جائے گا چھت سے انہوں نے کی ہے۔ تاہم ابھی تمام لوگوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور بار بار کنٹینر سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ واصف ڈیفینیٹلی یہ تو ابھی وقت گزرنے کے ساتھ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ گولیاں جو ہیں وہ چلائی کہاں سے گئیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ عینی شاہدین کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر کے سامنے سے چلائی گئیں، کچھ کہتے ہیں یہ کسی گھر کی چھت سے چلائی جا سکتی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کنٹینر کے اوپر پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگ موجود تھے، کون کون سی اہم قیادت جو ہے وہ موجود تھی اور کون موجود نہیں تھا؟ دیکھیں جو بھی کیمرے کی آنکھ نے دکھایا اس کے مطابق تو سینٹر فیصل جاوید اس کے اوپر موجود تھے، فواد چودھری بھی اس کے اوپر موجود تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس کے اوپر موجود تھی، اس کے علاوہ جو دوسرے درجے کی جو قیادت ہے وہ بھی موجود تھی۔ ہم نے جو شاہ محمود قریشی یا اسد عمر کو آج کنٹینر پر نہیں دیکھا، لیکن جو تمام جو مقامی قیادت تھی، جو وزیر آباد یا سیالکوٹ یا گجرانوالے کی قیادت اس کنٹینر کے اوپر موجود تھی۔ آج جو اعلان صبح کیا گیا تھا کہ وزیر آباد کے اندر 3 جگہ پر عمران خان خطاب کریں گے، لیکن آج صبح سے یہ چہم گوئیاں چل رہی تھی کہ کوئی سیکورٹی تھریٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے 2 جگہ پر عمران خان نے خطاب آج نہیں کیا۔ کوٹ خزری میں خطاب کرنا تھا، اس کے بعد مولانا ظفر علی چوک جو ہے وہاں پر بھی خطاب کرنا تھا، لیکن دونوں جگہ جو خطاب ہے وہ نہیں کیا گیا۔ یہ جو آئی وٹنس ہمارے پاس موجود بھی ہیں ان سے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ بتا رہے تھے کہ جو فائرنگ کی گئی ہے، آپ نے
क्या अंदाजा है कि छत से फायरिंग की जी गई है कि जी अंदाजा नहीं है। मैं चशमदीद गवाह हूँ, एक मिनट यार ठहर जाए, मैं चशमदीद गवाह हूँ। मैं मगरब की साइड पे मुंह करके कंटेनर के ऊपर खड़ा था, कंटेनर के तकरीबन दरमियान में मैं था। मगरब की तरफ से जिस बंदे ने फायर किए हैं, जिसने ब्रस्ट मारा है, पिस्टल मुझे तो लगा है, लेकिन क्योंकि वो शोर था तो वो मुझे सही पता नहीं चला, लेकिन पूरा ब्रस्ट मैंने अच्छा, देखा। जब आप कंटेनर के ऊपर मौजूद थे तो कौन कौन सी क़यादत ऊपर मौजूद थी? उसमें अहमद चट्टा साहब थे, इमरान खान साहब थे, उसके बाद जेलम वाले जो हैं फवाद चौधरी साहब थे, उसके बाद अली जैदी थे, उसके बाद नहीं वो लाहौर वाले जो हैं अपने हमारे अहमद अजहर साहब थे, शबीर चीमा साहब थे, उसके बाद हमारी अच्छा वासिफ, आप मकामी क़यादत में शामिल हैं? वासिफ अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो बताइएगा, जब इस तरह का क्राइम सीन होता है तो इलाके को कार्डन ऑफ किया जाता है, और इस वक्त क्या सूरत हाल है? पुलिस का क्या फर्स्ट स्टेप था? किस तरह से उन्होंने इलाके को घेरे में लिया, जो कंटेनर था उसको घेरे में लिया और इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया? देखें, अगर मैं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब इमरान खान का कंटेनर लाहौर से चलता आ रहा है तो साथ में मौजूद जो रिहायशी इलाके थे वहाँ पर छतों के ऊपर जो पुलिस एहलकार मौजूद रहे हैं, वो सिक्योरिटी करते रहे हैं। इमरान खान के कंटेनर के इर्द गिर्द भी भारी तादाद के अंदर जो पुलिस एहलकार हैं वो मौजूद रहे हैं। और अहम बात यह है कि अमूमन जो VVIP शख्सियात होती हैं उनके साथ एक जैमर मौजूद होता है, लेकिन इमरान खान की गाड़ी के साथ 2 से 3 जैमर मौजूद रहे हैं। यहाँ पर जो कैमरामैन हैं उन्होंने ये भी बताया कि जब वो ड्रोन कैमरा ऑपरेट करते थे तो इमरान खान के जो कंटेनर है उसके ऊपर जो ड्रोन कैमरा है वो मूव ही नहीं करता था, यानी इस कदर उसके ऊपर जैमर लगे थे। लेकिन और जो कॉर्डन ऑफ भी किया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है बर वक्त एक्शन लिया सिक्योरिटी ने और उस बंदे को गिरफ्तार किया गया है और उस बंदे को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। और इतलात ये आ रही है कि इमरान खान फायरिंग में जख्मी हुए हैं और उनकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। बिल्कुल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाकया इब्राहिम ये पेश आया है। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान के अंदर ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं इस तरह के वाकया जिसमें हुआ है। बिल्कुल हमने देखा कि किस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन की गई, कुछ इसी तरह का वाकया पेश आया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब महफूज रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है और ऐसा लगता है कि अभी भी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है और न जाने कब तक रिपीट करती रहेगी। लेकिन ये अफसोसनाक वाकया जो है इसके अंदर इमरान खान साहब महफूज रहे, लेकिन भगदड़ मची हुई है। और भगदड़ मचने के बाद भी हम देखते हैं, इससे पहले जब वाकयात पेश आते हैं भगदड़ मचने के, कि उसमें भी लोग जख्मी होते हैं, लोगों की जानें भी चली जाती हैं। कोशिश यही है, अल्लाह करे कि खुदा न खास्ता कोई और नाखुशगवार वाकया पेश ना आए और फौरी तौर पर मामलात को कंट्रोल कर लिया जाए। लोग अपने जज्बात को काबू में रखें और हम अपने नाज़रीन को गाहे बगाहे आगाह कर रहे हैं। आप हमारे साथ ही जुड़े रहेगा, हम आपसे तफसीलन डिटेल्स भी आपको देते रहेंगे इस वाक़े से मुताल्लिक, और आप अपने जज्बात को काबू में रखिएगा। कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिससे मुल्क को कौम को नुकसान हो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी अपनी ही हैं और हमने ही इसकी देखभाल करनी है।